الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آپ یہ واقعہ جانتے ہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بچوں میں سے تھے۔ کل یہ 12 بھائی تھے، جس میں سے 6 ایک والدہ سے تھے، 4 دوسری والدہ سے اور 2 تیسری والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صغیر بھائی بنیامین تھے، اور چونکہ آپ کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ آپ کی طرف ہوتی تھی، جس سے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے آپ کو مصر تک پہنچا دیا گیا، قافلہ لے گیا۔ پھر وہاں سے بادشاہ کا وزیر جو عزیز مصر کہلاتا تھا وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال، ایک روایت کے مطابق 17 سال تھی، اور اس نے اپنی بیوی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، آگے چل کے اس کی دانائی سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے اس وقت تک تو ایمان نہیں لائی تھی، بعد میں وہ ایمان لائیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس گھر میں یہ پلتے رہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق 20 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سے 30 سال کے درمیان آپ کی عمر مبارکہ ہو گئی، گویا کہ آپ بالکل بالغ اور جوان ہو گئے۔ تو حسن تو پہلے ہی اللہ نے آپ کو بہت عطا فرمایا تھا، پھر مزید مردانہ وجاہت بھی ہوئی، تو زلیخا آپ کی طرف مائل ہو گئی، اور اس کے محل کے پے در پہ 7 دروازے تھے، اس نے 7 کو تالے لگا کر آپ پر برے ارادے کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، وہ پیچھے بھاگی، اور آپ کے پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اور اللہ کے حکم سے 7 دروازے کھل گئے۔ لیکن 7 دروازوں کے باہر عزیز مصر موجود تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے باہر نکلے، پیچھے پیچھے زلیخا تھیں، تو اس نے یہ منظر دیکھ لیا، اور پھر بی بی زلیخا نے فوراً ایک مکر کیا، جو قرآن میں مکر ہی بیان ہوا کہ زلیخا نے اپنے شہر کی عورتوں کو جمع کیا۔ جب اس کو یہ اطلاع مل گئی کہ یعنی لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ ایسا اندر معاملہ ہوا ہے، تو ان عورتوں نے ملامت کی بی بی زلیخا کو، کیا یہ انہوں نے اپنے ایک گھر میں پالے ہوئے لڑکے کو، جو ان سے حقیر بھی ہے، بظاہر کم تر ہے، کم نعمتوں کا مالک ہے، اور یہ وزیر کی بیوی ہو کر ایسا اس نے کیا۔ تو پھر زلیخا نے ان عورتوں کو جمع کیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک کہتے ہیں کہ ایک لیمو، مفسرین نے فرمایا، اور چھری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ ان کے سامنے آئیں، نہیں آئیں گے تو پھر میں مزید آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کروں گی۔ تو آپ مجبور ہو گئے ان کی بات ماننے پر۔ انہوں نے آپ کو بڑے پیارے سے کپڑے خوبصورت پہنائے اور سامنے لے آئیں۔ تو جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو تم لیمو کاٹ دینا۔ انہوں نے لیمو پہ چھری چلائی۔ اب وہ اتنے خوبصورت تھے، ماہویت کا ایسا عالم ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔
تو اس کے بعد پھر تمام عورتوں نے گناہ کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو، اور آپ نے سختی سے منع فرمایا. تو اس وقت ان عورتوں نے پھر زلیخا تبھی ان کو جیل میں ڈالا گیا. اس طرح تم پر سے الزام ہٹ جائے گا. بی بی زلیخا مان گئی، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، انہوں نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا. وہاں پر پھر 2 شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے جو مزید قیدی تھے، اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے. ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا. تو انہوں نے ایسی ایک اپنا جھوٹا خواب گھڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ کر، یعنی اس سے رس نکال کے بادشاہ کو شراب بنا کے پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ ایک ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس میں روٹیاں ہیں، اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تعبیر کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جو ساقی تھا، یعنی پلانے والا تھا، اس کو فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تو یہاں سے اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا. اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ ایک بے گناہ شخص کو قید میں رکھا گیا ہے. اور روایت کے مطابق مفسرین نے فرمایا کہ یہ خواب والا معاملہ جو ہوا تھا قید میں داخل ہونے کے 5 سال بعد کا ہے. یعنی 5 سال تک یوسف علیہ السلام قید میں رہے تھے، یعنی ابھی قید میں تھے 5 سال تک. پھر یہ شخص جو تھا یہ باہر چلا گیا، اور اس نے کا وعدہ کیا کہ میں اپنے بادشاہ کو بتاؤں گا تاکہ وہ تحقیق کرے اور آپ کو یہاں سے نکالے. لیکن 7 برس تک وہ بھی بھول گیا. اس طرح 7 اور 5 12 برس تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے. ہم پیچھے سے لیتے ہیں کہ جب یہ اپنے واقعہ دونوں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تستفتیان، جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے سوال کر رہے تھے. اب ایک پھانسی چڑھا دیا گیا، دوسرے کے لیے نجات کا پروانہ آ گیا. وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للذی ظن انہ ناجم منہما، اس شخص کے لیے کہ گمان فرمایا تھا آپ نے اس کے بارے میں کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ انہ ناجم منہما اذکرنی عند ربک، تو آپ نے گمان کیا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا. اس شخص سے آپ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس تاکہ وہ میرے بارے میں تحقیق کرے اور مجھے نکالے. 5 سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے.
فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے رب کا، یعنی اپنے رب کے پاس بادشاہ کے سامنے ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام جیل خانے میں کئی برس تک رہے، جس کی میں نے آپ کو بتائی کہ 12 سال اس کی مدت تھی۔ تو 5 سال پہلے اور 7 سال یہ شخص بھول گیا اور اپنے عیش کوشیوں میں مصروف ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام 12 سال تک اندر بند رہے، اور وہاں ایسی کوئی رسائی نہیں تھی کہ آپ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کرائم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے، تو انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت کا انداز بالکل جدا گانا ہے۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس پہ انعام و اکرام کی بارشیں نازل کر دیتے ہیں، اسے پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں، اسے راحت و آرام پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں یعنی محبت فرما لیتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مقرب بندے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور نیکیاں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور نبی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 سال تک آپ کو قید خانے میں رکھا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ آپ کو کہ جیل خانے میں جانے ہی نہ دیتا، نکالوانا تو آزمائشوں میں مبتلا رہیں تو ان کی زبان پہ الحمدللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ بھی جاری نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ بالکل آزمائشوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کوئی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے مکافات عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی عمل کی سزا اس طرح بھی دے دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اکثر یہ آزمائش ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو آزمائش تصور کرنا چاہیے اور اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے اس سے وہ بہن بھائی درس حاصل کریں جو بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اپنی نگاہ ہٹا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس اب تو لوگ ہی میرے کوئی مسئلے حل کر سکتے ہیں، اللہ سے تو بڑی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی امداد ضرور آتی ہے، لیکن اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفات تمام کے تمام ازلی ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، تو اس نے ہر چیز کا ارادہ پہلے کر لیا ہے، لہٰذا ہماری آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ بھی اللہ نے کر لیا ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کو ختم کرنے کا ارادہ 12 سال کے اندر اللہ نے ارادہ فرمایا تھا، 12 سال بعد اس کو نجات دے دی جائے گی، تو اسی طریقے سے ہماری آزمائشوں کا بھی ایک وقت ہے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اس کی رضا پر راضی رہے، اور 12 سال کی قید و بند کی صعوبتیں
بڑی خطرناک لگتی تھیں لیکن آخر چلی گئیں، اور آج ہم راحت و سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو جو رب ہماری سابقہ زندگی میں آنے والی سینکڑوں آزمائشوں کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ایک مزید آزمائش کیسے اس کو بے بس کر دے گی، کیسے مجبور کر دے گی؟ کیا وہ اس کو بھی ختم کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے؟ بالکل رکھتا ہے، لیکن ہمیں صبر و سکون کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے 12 سال تک دامن صبر تھامے رہے۔ اب قید کے اندر آدمی کو دیکھیں نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہے، نہ کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے۔ قید میں تو پھر انسان کتنا مجبور محض ہو جاتا ہے، تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی، اور 12 سال تک۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس وہاں ایسے وسائل بھی نہیں تھے کہ بادشاہ تک کوئی اطلاع پہنچاتا، مطلب اطلاع دے دیتا، تو گویا کہ ایک بڑی بے بسی کی سی زندگی تھی، بہت ہی ظاہری طور پر مجبوری کی سی کیفیات تھیں، اور جتنا انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، مجبور محسوس کرتا ہے، اتنی زیادہ اذیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا تھوڑا سا غور و تفکر کریں یوسف علیہ السلام پر، پھر اپنے اوپر، پھر ان کی آزمائش دیکھیں، پھر ہم اپنی آزمائش دیکھیں، پھر ان کا صبر و تحمل دیکھیں اور بردباری دیکھیے، اور ہمارا حلم و بردباری اور صبر و تحمل دیکھیں، تو پھر ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا کہ واقعی ہم میں بہت کمی ہے، کوتاہی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے درباریوں کو بلا لیا۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، کہ بے شک میں نے 7 موٹی تازی بھینسیں دیکھی ہیں، گائے دیکھی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، انہیں 7 پتلی دبلی گائے کھا رہی تھیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور میں نے 7 بالیاں دیکھی ہیں، گندم کی بالیاں، جس میں گندم لگی ہوتی ہے، ایک لمبی سی پھلی سی ہوتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کونپلے سے نکلی ہوتی ہیں، اس میں ہر ایک میں گندم ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے 7 سبز بالیاں دیکھی ہیں جن کے اوپر 7 سوکھی بالیاں لپٹی ہوئی ہیں اور وہ ان کو سکھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ تم میرے خواب کا جواب دو اگر تم میرے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ تو ان سب کو دعوت تعبیر دی کہ مجھے بتاؤ کہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے، کہ میں نے 7 موٹی تازی